عبد مناف ہے. نام اصل میں مغیرہ تھا، ماں بت کے پاس لے گئی، نام عبد مناف پڑ گئی. یہ عبد مناف، اس عبد مناف کا بیٹا ہاشم ہے. نام اس کا عمر تھا. روٹی ٹکڑے کر کر کے اس کو شریک بنا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے. یہ گئے مدینہ منورہ میں، ایک نیک خاتون سے شادی ہوئی. کچھ عرصہ وہاں رہے، کیونکہ جب شام جائیں تو مدینہ درمیان میں آ جائے. پھر شام کے بعد مدینہ کے بعد اردن آتا ہے تبوک سے، پھر شام آتا ہے. وہی ہاشم کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ شانہ نے پیچھے رب العالمین نے بیٹا دیا عبد المطلب. ان کا نام عبد المطلب کا عامر ہے. ماں نے اس کا نام شیبہ رکھا. پیدائشی طور پر یہاں تو بیت بال ہے، پیدائشی طور ہے، اس لیے شیبہ کرنے لگا. مطلب چچا تھا، وہ ان کو مدینہ سے مکہ لایا. نام پڑ گیا عبد المطلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بڑے وجیح قد کے تھے، اس لیے ابرا بھی تخت سے اتر کر نیچے ملنے آئے. فصاحت و بلاغت کے جو ہے امام تھے. اللہ نے بڑی صفات سے نوازا. انہوں نے خواب دیکھا، اہل مکہ کو اکٹھا کیا اور اس میں تعبیر کرنے والوں کو بلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس سے ایک روشنی ہے سیدھی آسمان کی طرف، اور دوسری لائٹ نیچے زمین میں اتر گئی، اور دائیں طرف بھی روشنی چلی گئی اور بائیں طرف بھی روشنی چلی گئی. پھر سمٹ کر یہ روشنی ایک درخت بن گئی، اور اس درخت نورانی درخت کے جو ہے پتے ہیں، ہر پتا چمک رہا. تعبیر دو. اس معبر نے کہا اس کی اولاد میں ایسا انسان آئے گا، اس کی اولاد میں اس کا دین آسمان سے اترے گا، زمین میں پھیلے گا، مشرق مغرب میں وہ نور پھیلے گا، اور ایسی ایسی اللہ پاک خلقت لائیں گے کہ وہ ساری خلقت اس کے فیض سے فیضیاب ہوگی، اس کے نور سے فیضیاب ہوگی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہار کے موسم میں 22 اپریل ہے، 22 اپریل یکم جیٹھ، علامہ طبری اور ابن خلدون نے لکھا ہے 12 تاریخ ربیع الاول، اور بعد نے لکھا ہے 10، ابو الفدا نے 10 لکھا، اور اس کے علاوہ علامہ طلعت نے اور محدثین نے 9 لکھا. باہر کے ربیع الاول کا دن بھی پکی بات ہے اور سوموار کا دن بھی پکی بات ہے. آپ علیہ السلام کی پیدائش بھی سوموار ہوئی، نبوت کا اعلان بھی سوموار کیا، ہجرت بھی سوموار کی، دنیا سے گئے بھی سوموار کے. تو آپ علیہ السلام صبح صادق کے ٹائم پیدا ہوئے. 22 اپریل کو صبح صادق ہوتی ہے 4:20 پر مکہ میں. گویا کہ 4:20 کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں صبح صادق کے بعد. اور خبر دی گئی، حضرت آمنہ نے نام رکھا احمد، دادے نے نام رکھا محمد. تورات اور یا تورات دونوں پڑھتے ہیں، اس میں آپ کا نام محمد اور انجیل میں آپ کا نام احمد. اور عرب کا دستور ہے بچہ پیدا ہو تو خانہ کعبہ میں لے جاتا، اٹھا کر رسول پاک علیہ السلام کو لے آئے. آپ وہاں پر بیت اللہ کے قریب لے آئے دعا میں. 7ویں دن سارے قریش کی دعوت کی عبد المطلب. گویا کہ عقیقہ پہلے چلایا تھا. عقیقہ ہمارے ہاں بھی وہ مستحب ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ کا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بچے کے بعد یا بچی کے بعد کے بال ہے بدن کے برابر چاندی صدقہ کرو. بہتر ہے اگر بچے کی صحت اچھی ہے تو اسی دن ختنہ بھی کرا دو، صحت اچھی ہے. اگر بیمار ہے تو ڈاکٹر سے پوچھ لیں اور اسی دن عقیقہ بھی کریں. تو قریش کی دعوت، قریش نے کہا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نام رکھا ہے میں نے محمد، کیونکہ جیسے حضرت یسوع عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت مریم کے سامنے فرشتہ ہے اور حضرت ہاجرہ کے سامنے فرشتہ ہے،
اسی طرح حضرت آمنہ کے سامنے حسین شکل میں فرشتہ آیا، نام اس نے احمد کہا اور دادے نے نام محمد رکھا، فرمایا یہ نام مجھے الہام کیا اور فرمایا محمد جس کی بار 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 کثرت سے شرق و غرب میں ساری کائنات اس کی تعریف کرے، ساری کائنات اس کی تعریف کرے۔ صحابہ کرام میں احمد نام کے صحابی نہیں، صحابہ کرام میں محمد نام کے 63 صحابی، 63، اور سب سے پہلے حاتم کے بیٹے کا نام خود رسول پاک نے محمد رکھا اور حضرت جعفر کے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا، 63 صحابہ کرام کا نام محمد ہے۔ اس کے بعد یہ جو یمن ہے، یمن میں ابرہ پہلے مر چکا تھا، وہاں ایک نیک بادشاہ آیا، اس کا نام تھا ذی یزن، سیف ذی یزن۔ یہ سارے قریش تیار ہوئے کہ چلے اس کو مبارکباد دیں، فرمایا کہ یہ سچے مذہب پر ہے، پہلے عیسائی سچے مذہب پر جو تھا۔ وہاں پہنچے یمن میں، جب یمن میں پہنچے تو ان کو دیکھا، حیران ہو گیا، عبد المطلب کی وجاہت کو دیکھا، خواجہ عبد المطلب کی وجاہت کو دیکھا۔ 1 مہینہ بادشاہ کے ہاں یہ مہمان رہے، تو بادشاہ نے علیحدگی میں بلایا ہی نہیں، فرمایا کہ میرے خواص آدمی بیٹھے اور ایک آپ ہیں، میں نے اوروں کو نہیں بلایا، آپ مکہ کے ہیں اور ان قریب آپ ایک خوشخبری سنیں۔ وہاں مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے اور فرمایا اس کا باپ مر چکا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا والد دنیا سے جا چکا ہے اور اس کا دادا اس کی تربیت کرے گا اور وہ کائنات کا امام بنے گا۔ عبد المطلب سجدے میں گر گئے اور کافی دیر سجدے میں رہے۔ اس نے کہا میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرا پوتا ہے، پیدا ہو چکا ہے اور اس کا نام ہم نے محمد رکھ دیا، محمد۔ فرمایا یاد رکھنا، ذرا یہودیوں سے اس کا خاص یاد رکھنا، ساری خلقت اس سے نفع اٹھائے گی اور نبی آخر زمان وہ بنے۔ اس ذی یزن نے یہ خوشخبری، احمد جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ تعالیٰ شانہ نے اسی نامی میں کمالات اور برکتیں رکھی۔ بڑے بڑے علماء نے اس معنی میں کتابیں لکھی ہیں محمد اور احمد کے نام میں، محمد اور احمد کے نام میں۔ اس لیے محدثین پھر اپنی اولادوں کا نام محمد رکھتے۔ امام بخاری کا نام محمد ہے، امام زہری کا نام محمد ہے، حاکم کا نام محمد ہے، امام ترمذی کا نام محمد ہے، ابن ماجہ کا نام محمد ہے، محمد معبر اعظم ابن سیرین اس کا نام محمد ہے، اسی طرح امام غزالی کا نام محمد ہے۔ برکت کے لیے مائیں اپنے بچوں کا نام یہ رکھتی تھی کہ بار بار اسے پکارا جائے۔ حدیث تو نہیں، حدیث تو نہیں، لیکن امام مالک کہتے ہیں مدینہ میں مشہور تھا کہ جس گھر میں محمد نامی ہوگا اس گھر کو گھر پھلے گا پھولے گا، وہ گھر پھلے گا پھولے گا، اللہ پاک برکتیں اور انوارات اس گھر میں لائے گا۔ روس کے اندر جہاں اب تاجکستان قزاقستان ہے، یہ روسی حکومت ٹوٹی، جو ٹوٹی تو اس میں 28 ملک علیحدہ ہوئے، ان میں 7-8 ملک جو ہیں وہ مسلمانوں کے تھے، باقی عیسائیوں کے۔ تو یہ خلافت عثمانیہ میں انہی کے نیچے تھے، خلافت عثمانیہ کے نیچے۔ تو وہاں پر یہ جو علاقہ ہے تاشکند کا، سمرقند کا، اس کو کہتے ہیں مردم خیز علاقے۔ وہاں 2 دریا ہیں، جیہون اور سیہون۔ شام میں بھی 2 دریا ہیں، وہ ہیں جیہان اور سیہان۔ اسے ماورا نہر آگے علاقہ کہتے ہیں۔ وہاں بڑے بڑے لوگ صحابہ اور تابعین کے بعد یہ زمین بڑی زرخیز زمین ہے، وہاں اللہ نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ امام بخاری بخارا میں آئے، امام ترمذی ترمذ میں پیدا ہوئے وہی قریبی، اور امام بیضاوی بیضا میں پیدا ہوئے، امام شاشی جو اصول شاشی لکھے ہے شاش میں پیدا ہوئے، شاش وہاں قریب ہے، اور اسی طرح ابو لیث سمرقندی وہاں سمرقند میں پیدا ہوئے۔ وہاں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کو کہتے ہیں تربۃ المحمدی جی، تربۃ المحمدی جی۔ اس قبرستان میں صرف وہی
وہی آتی دفن ہے جن کا نام محمد، اس کے صاحب ہدایت 593 ہجری میں فوت ہوئے، مرغینانی برہان الدین مرغینانی مرغینان کہتے ہیں۔ انہیں اس قبرستان میں دفن نہیں کیا، ان کا نام محمد نہیں، ذرا کنارے پر ان کو دفن کیا۔ تو مائیں جو ہیں اس پر خوش ہوتی تھی کہ یہی نام رکھا جائے۔ مصر میں ایک کتاب ہے املاک المحمدیین بمصر، مصر کے اندر وہ محمد نامی شخص جنہوں نے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری، اس میں ایک واقعہ ابن کثیر نے بھی لکھا، اس کے اندر لکھا کہ 4 محدث تھے اور چاروں کا نام جو تھا محمد، چاروں کا، اس کے اندر محمد بن جریر طبری، یہ بھی وہی کے تھے، محمد ان کا نام ہے۔ دوسرے محمد بن اسحاق خزیمہ، یہ بھی محدث ہے، یہ بھی وہاں کے تھے۔ نصر محمد نصر مروزی، یہ بھی وہاں کے ہیں۔ محمد بن ہارون، یہ بھی وہاں کے ہیں۔ یہ چوٹی کے بڑے بڑے محدثین۔ فقر و فاقہ آ گیا، فقر و فاقہ میں قرآن اندازی کی گئی، تو بعض کہتے ہیں نصر بن محمد بن نصر مروزی کے نام لے گا، بعض نے کہا محمد ابن ہارون کے نام لے گا۔ وہ کہنے لگا یا اللہ ہمیں سوال کی زندہ سے بچا، دعا مانگی اور نماز پڑھنے کھڑا ہو۔ اتنے میں دوپہر کا ٹائم ہوا، بادشاہ سویا ہوا تھا، اسے اللہ کی طرف سے یہ خواب آیا کہ یہاں محمد نامی محدثین ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں اور تو یہاں آرام سے سو رہا ہے۔ تو انہوں نے بھیجا، اور ایک روایت میں ہے ابن کثیر نے تو 1000 لکھا ہے، بعضوں نے 50 دینار لکھا، دینار سونے کا سکہ۔ انہیں آ کر آواز دی، یہ بولے تو 1000 اکٹھا بھی لے لیا، ساتھ 50 دینار ہر ایک کو دی، اور نے کہا بادشاہ وقت کہہ رہے ہیں جب ضرورت پڑے تو ہم اور دیں گے، شاید کل یا پرسوں تک بادشاہ تمہاری زیارت کے لیے آیا۔ اور جو ہی انہوں نے سنا تو یہ راتوں رات یہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے کہا رات افشا ہو گیا، ہماری شہرت ہو جائے گی، تو یہ یہاں سے چلے گئے۔ بادشاہ آیا، بادشاہ نے کہا اس احاطے میں مسجد بنا دو اور اس احاطے میں مدرسہ بنا دو اور یہ وقف کر دو، محمدیین کے نام سے بنا دو، یہاں محمد نامی محدثین رہتے تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی کے نام مبارک میں اللہ نے اتنی برکات رکھی۔ تاریخی روایت ہے، سمرقندی نے لکھی ہے، سند اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن تنبیہ الغافلین میں ہے کہ ایک یہودی شام میں بیٹھا تھا اور وہ مطالعہ کر رہا تھا، ہفتے کے دن تورات پڑھ رہا تھا، اس میں رسول پاک کا نام آیا محمد، غصے کے ساتھ اسے کاٹ کر جلا دیا۔ اور پھر جب اگلا ہفتہ آیا پھر تورات کھولی تو پھر دیکھا پہلی دفعہ 2 جگہ تھا، اب دیکھا 4 جگہ، تو پھر 4 جگہ سے کاٹا، اسے جلایا۔ پھر اگلا ہفتہ آیا، اب دیکھا 8 جگہ، تو ڈر گیا، اس نے کہا یہ تو ساری تورات محمد کے نام سے بھر جائے، ساری تورات محمد کے نام سے بھر جائے۔ پوچھا ان سے کہ میں جانا چاہتا ہوں، لوگ جو جھوٹے یہودی تھے انہوں نے کہا اس نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے کہا یہ جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، مجھے الہام ہوا ہے، میں وہاں جاتا ہوں۔ شام سے یہ چلا اور مدینہ منورہ آیا اور وہاں پر باہر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ یہ صحابی ہیں جن کی 250 سال عمر پر اتفاق ہے، 250 سال اس کی عمر پر اتفاق ہے، سلمان فارسی کی عمر۔ جب رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو یہ خوش ہوئے اور آ کر گھومے، کیونکہ پیچھے 10 راہبوں کے پاس یہ رہ چکے تھے، اور یہ علامات نبوت کی دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے وہ چادر نیچے، آپ کے نیچے بھی چادر تھی، اوپر بھی چادر تھی، غلہ تھا، تو بائیں کندھے کے نیچے مہر نبوت کی کبوتری کے انڈے یا چوپاؤ کے انڈے کے برابر۔ بعضوں نے کہا پرانے زمانے میں جو ہے اونٹ کے اوپر پالکی بناتے تھے اور دلہن پر رکھتے تھے، اس کی گھنڈی بناتے تھے گول،
فرمایا اس کی طرح عجیب و غریب یہاں پر مہر کا نشان اللہ کے نبی نے چادر لی اور ایک روایت میں انہوں نے آپ کے مہر نبوت کو چوم لیا. پھر اگلے دن وہ لایا رسول پاک علیہ السلام کے پاس کھجوریں اور کہنے لگا یہ صدقے کی کھجوریں. آپ نے فرمایا یہ غربا کو دے دو، ہم نہیں کھاتے، اس لیے کہ میرے لیے اور میری آل کے لیے صدقہ جائز نہیں. تو یہ سمجھ گیا کہ یہ علامت بھی آ گئی. اگلے دن پھر کھجوریں لایا، ہدیے. عام ہم اردو میں ہدیہ پڑھتے ہیں، عربی میں ہدیہ ہوتا ہے. وہ لایا، اللہ کے نبی نے فرمایا سارے صحابہ سے آؤ مل کر کھائیں، اور اللہ کے نبی نے کھایا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہودی کا غلام ہوں اور وہ مجھے چھوڑتا نہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تو اس سے بدلے مکاتبت کر لے. مکاتبت کے معنی اتنی کمائی کر کے دے دو پھر تم آزاد. وہ یہودی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. یہودی نے کہا کہ اتنا مسقال کے برابر سونا ہو وہ ہو اور اس کے ساتھ 300 درخت کھجور کے لگاؤ میری زمین میں، وہ پھل لے آئیں پھر چھوڑو. گویا کہ ایسی شرط لگائی کہ جس سے نجات مشکل. اللہ کے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں. پھر آپ علیہ السلام گئے اور فرمایا اپنے اپنے باغوں سے پودے لاؤ کھجور. صحابہ گڑے کھودتے گئے، اللہ کے نبی لگاتے. اللہ کی شان اسی سال سارے کھجوروں کو پھل لگا سوائے ایک درخت. فرمایا یہ کیا وجہ؟ عمر ابن خطاب نے فرمایا یہ میں نے لگایا. فرمایا اکھاڑو. پھر اکھاڑا، اللہ کے نبی نے لگایا اپنے دست سے، وہ اسی وقت پھل لایا. ایک شرط اللہ نے یہ پوری کر لی. دوسرا مال غنیمت سے سونا آیا، اللہ کے نبی نے دعا لگا دی. فرمایا یہ تھوڑا نہ سمجھنا، جتنی مقدار آئے تو اتنی ہو. تو وہ آزاد ہو گئے. پھر رسول پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہے، کیونکہ اصل میں فارس کے تھے. اصل میں فارس کے تھے. درمیان میں ایک بات بتا دوں، اسلام میں عرب ہو یا عجب، اصل دار و مدار ایمان اور تقوی پر. ایمان اور تقوی کے اوپر اللہ نے بنیادیں رکھی. ایک دفعہ ایک صاحب ہے، اس کا نام تھا قیس بن مطاطیہ. کہنے لگے یہ تو عرب بیٹھے ہیں، عرب، اور یہ تو انصار ہیں، یہ اوس اور خزرج ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. یہ بلال کا کیا تعلق حبشی کا، یہ صہیب کا کیا تعلق رومی کا، اور اسی طرح یہ سلمان کا کیا تعلق فارسی کا، اس کا کیا تعلق؟ تو حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہوئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آخر میں تلبیبی گریبان سے پکڑا اور پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس لے گئے. یا رسول اللہ اس نے بلال کی بھی توہین کی، بلال کی بھی توہین نہیں دیکھنا، بلال کی توہین کی، اور اس کے ساتھ جو ہے اس نے سلمان کی توہین کی، صہیب کی توہین کی. اور یہ لفظ کہا اللہ کے نبی کھڑے ہو غصے میں، آپ اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر لائیں. یہ جڑ اور رینا ہو، آپ کے اوپر کی چادر نیچے گر گئی اور گھسیٹ کر لائے. آپ نے فرمایا آواز لگاؤ الصلاۃ جامع، جیسے نماز کے لیے اکٹھے ہوتے اور سارے اکٹھے ہو جائے، سارا مجمع اکٹھا ہو گیا. آپ نے فرمایا سنو، تمہارا دین ایک دین ہے، ان دین دین واحد، تمہارا رب ایک ہے، ان رب رب واحد، اور تمہارا باپ ایک ہے، وہ آدم ہے تمہارا باپ. یہ عربی زبان، لیست بأبی لکم ولا ام لکم، یہ نہ تمہاری باپ ہے نہ ماں. جو عرب میں رہتا ہے عربی بولے گا. تو حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہوئے اور معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی کرتے ہو رہا میں اس کی. آپ نے فرمایا دعو الی النار، اس کو جہنم میں جانا. فرمایا جب آپ کے بعد ارتداد پھیلا تو یہ شخص مرتد ہو گیا اور حالت کفر میں مرا. حالت کفر میں اس کو موت آئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو نام پڑا یہودی نے، تو آیا سلمان فارسی باہر مل کے مدینہ، کہنے لگا میں اللہ کے نبی سے ملنے آیا ہوں.
سلمان فارسی ساتھ لے کر آئے، بتایا نہیں، آئے مجمع میں سناٹا، 3 دن ہو گئے تھے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ انہوں کا من میں تو محمد، تمہیں محمد کون ہے؟ صحابہ کرام رونے لگے، غم تازہ تھا، اتنا غم تھا صحابہ کرام کو کہ ناقابل بیان۔ صحابہ کہتے آپ کے وصال پر ہمیں سارا مدینہ اندھیرا نظر آیا۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد رب یہ کھڑے تھے کسی لے کر اپنے باپ میں، اس نے کہا اللہ یہ آنکھیں آپ نے دی تھی محمد کے دیکھنے کے لیے، اب مجھے نہیں چاہیے۔ اسی وقت نابینا ہو، اسی وقت نابینا ہو، سخت یعنی صحابہ پر غم۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس نے کہا کوئی ایسا آدمی ہو کہ مجھے رسول پاک کے بارے میں بتائے تاکہ میں دیکھوں تورات میں جو آپ کے اوصاف ہیں ویسے ہیں یا نہیں۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ نے آپ کا چہرہ روشن بنایا، مدبر الوجہ چہرہ انور گول تھا اور آپ کا چہرہ چمکیلا تھا، گلاب کے پنکھڑیوں کی آمیزش اس کی زردی آپ نے ملی، واسع الجبین نشانی مبارک آپ کی کشادت، ازج الحواجب ہمیں آپ کی باریک تھی، احدب الاشعار پلکیں آپ کی جو ہیں لمبی تھی اور بڑھ جاتی، عدد آنکھ مبارک آپ کی سیاہ جگہ انتہائی سیاہ درمدی تھی، اشکل العینین آنکھ کا جو چیر تھا اس لمبا تھا اور سفید جگہ پر سرخ ڈورے تھے، اقنل ابنی ناک مبارک آپ کا پتلا اور بلند تھا، لہو نور اور یالو اور پر نورانیت برستی رہتی تھی، اور آپ علیہ السلام اللہ نے احسن الناس بنایا، اور آپ کے ساتھ جب مصافحہ ہوتا فرمایا ما شممت عنبرا ولا مسکا، میں نے نہ کستوری کی خوشبو سنی نہ عنبر کی جو آپ کے جسم مبارک سے آتی ہے۔ علیہ من فرمایا ما رأیت علیہ من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریرا ولا دیباج، نہ خود ریشم کو نہ ریشم کے کپڑے میں نے اتنا نازک نہیں پایا جتنا رسول پاک کی ہتھیلیاں نرم تھی، سارا نقشہ اس نے بیان کیا، پیشانی مبارک آپ کی بیان کی، چہرہ بیان کیا، سید الخدین سہل الخدین، اور اسی طرح آپ کی کلائیاں بیان کی، آپ کے ساری چیزیں بیان کی۔ اب اس کے بعد وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں کوئی چیز مجھے دکھاؤ، تو آپ نے آدمی بھیجا، حضرت فاطمہ سے کرتا لایا گیا، اس نے سونگا، کہنے لگے واہ نبوت کی خوشی، واہ نبوت کی خوشی، کیونکہ آپ علیہ السلام جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہے سارا دن اس سے خوشبو آتی، سارا دن اس سے خوشبو آتی۔ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں سیان میں بیٹھے آپ منبر پر تھے اور میں کھڑا تھا، مجھ سے پیار کیا، اور ساتھیوں سے فرمایا آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نہیں بھولوں جیسے مجھے برف لگی، اور فرمایا ہاتھ میں خوشبو ایسی تھی کہ ان اخرج من جونۃ قطان، جیسے عطر فروش کے ڈبیے سے آپ نے ہاتھ نکالا۔ پھر آپ کے منبر پر بیٹھے، میں آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو، اور اللہ ایک جگہ ہے لہو احسن عندی من القمر، اللہ کی قسم آپ چاند سے زیادہ حسین، چاند سے زیادہ حسین۔ تو یہ سارا نقشہ جب بیان کیا تو پھر اتنے میں آپ علیہ السلام کا کرتا مبارک آیا، اس نے سونگا، کہنے لگا واہ، کہنے لگے در قبر اکبر کی زیارت تو کرو۔ دروازہ کھولا گیا، قبر اکبر پر لے گیا، جا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، جو اللہ نے تورات میں کہا ہے وہ سچ اور حق ہے، باقی آپ اللہ کے رسول۔ بس یہ کہا گرا، گرتے ہی مر۔ پھر بعد میں ان کا جنازہ پڑھا گیا اور انہیں جنت البقیع کے اندر دفن کیا۔ میرے دوستو، آپ علیہ السلام آپ کے مبارک اوصاف کو اپنانا، آپ کی زندگی سادہ، آپ کی زندگی میں جفا کشی، اور آپ دعا مانگتے تھے، اپنی امت کو بھی تلقین کرتے کہ سستی سے بچو، جفا کشی اختیار کرو۔ اس لیے حضرت عمر کو ناراض ہوتے، ساتھی کیا جاتے گھوڑوں پر، فرمایا چلتے گھوڑے پر سواری کرو، چادر باندھنے کا اہتمام کرو، گرمی میں چلا کرو، تیراکی سیکھا کرو، مجاہدانہ مزاج بنو۔
فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے اور یہی اوصاف معاذ ابن عدنان میں تھے. فرمایا یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک سادہ. ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے کھانا بنایا. کیا تھا؟ کھجور، دوسرا پنیر، تیسرا ہم نے گھی ڈالا. آپ بڑے مزے کے ساتھ کھائے. ازواج مطہرات کے پاس گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کے لیے بہترین کھانا بنایا. پوچھا گیا آپ کی بیوی سے کیا بنایا؟ فرمایا جاؤ کا آٹا 1، زیتون کا تیل 2، سفید زیرہ 3، کالی مرچ 4. 4 چیزیں ملا کر اللہ کے نبی کو ہم نے دلیا بنا کر دیا. آپ نے اس کو پسند کیا. آپ علیہ السلام بعض اوقات بڑے بڑے پیالے ہوتے ہیں، بعض اوقات جگہ نہیں ہوتی، آپ سمٹ جاتے اور سمٹ کر آپ اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتے. فرمایا کہ جتنے ہاتھ زیادہ پڑیں گے اتنے کھانے میں برکت ہے، کھانے میں برکت ہے. آپ علیہ السلام جفا کشی کی تعلیم دیتے. مدینہ میں گھوڑ دوڑ جہاد کے لیے تیار کیا جاتا. اس میں ایک گھوڑ دوڑ 1 میل کی تھی، دوسری گھوڑ دوڑ 3 میل کی تھی. دارا قطنی میں لکھا ہے ایک دفعہ 40 دن گھوڑے دوڑوائے، 40 دن مشقیں کرائیں. 40 دن آپ علیہ السلام نے مشقیں کرائیں. گھوڑے کی پھر آپ نے قسمیں بتائی. یہ کمیک گھوڑا ہے، یہ ادھم گھوڑا ہے، یہ گھوڑا ہے، ان میں یہ صفات ہے. فرمایا قیامت تک اللہ نے گھوڑے کے اندر پیشانی میں اللہ نے برکت رکھ. آپ علیہ السلام کا گھوڑا تھا، فرمایا اس کا نام لحیف تھا. وہ گھوڑا سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا. بعض اوقات سفر کے موقع پر آپ کہتے تھے اونٹیاں تیز چلاؤ. جہاد کے موقع پر آپ کی جو قسمہ اور عظمت تھی یہ ہمیشہ نمبر لے جاتی تھی، سب سے تیز جاتی. ایک دفعہ بدری اور دیہاتی کا اونٹ تھا، وہ اس سے آگے نکل گیا. صحابہ کرام غمگین ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا غم کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں ہر کمال کے بعد زوال، ہر کمال کے بعد زوال. آپ علیہ السلام کی زندگی میں صادق. آپ علیہ السلام کبھی کسی بادشاہ نے بھیج دیا اچھے کپڑے. ایک بادشاہ نے بھیجا اچھا کپڑا 27 اونٹنیوں کے برابر، وہ آپ کا جوڑا تھا. پھر آپ نے ایک دفعہ پہنا، پھر صحابی کو آپ نے عطیہ کر دیا. پھر آپ نے واپسی میں 32 اونٹنیوں کے برابر جوڑا اس بادشاہ کو دیا. بادشاہ سفر میں بعض دفعہ تنگ آستین والا کرتا بھی آپ پہن لیتے. آپ علیہ السلام تنگ آستین والا کرتا. ایک جگہ آپ علیہ السلام گئے، آپ نے پاجامہ شلوار خریدی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 4 درہم کی خریدی، 4 درہم. فرمایا کہ اس آدمی نے آپ کا ہاتھ چومنا چاہا، نوجوان نے آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. فرمایا میں اپنے ہاتھ اجمی بادشاہوں کی طرح چموانا نہیں چاہتا. دونوں طرح ہیں، کہیں اللہ کے نبی کا ہاتھ چوما گیا، کبھی کھینچ لیا. کہیں عقیدت کے اندر یہ زیادہ معاملہ نہ چلا جائے جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کو نعوذ باللہ جو ہے وہ نبوت ہٹا کر خدائی کے درجے پر لے گئے اور اللہ کا بیٹا بنایا. لا تطرونی کما اطرت النساء عیسیٰ ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسیٰ ابن مریم کو بنایا خدا کا بیٹا بنا دیا. آپ علیہ السلام بیٹھے، ایک عورت گزری، ماشاء عورت کی کرنی جیسے کہتے بک بک بہت کرتی اور جس کی چاہتی بےزتی کرتے. فرمایا آپ اسی جگہ بیٹھے اکیلے روٹی کھا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی ٹکڑا لے. نہیں وہ دے جو منہ والا ہے، آپ نے نکال کر دے کھایا. راوی کہتے ہیں ایسی حیا آئی پھر موت تک اس کے منہ سے فوش اور گالی ختم ہو گئی. اللہ نے سراپا حیا والا بنایا، اللہ نے سراپا حیا والا بنایا. آپ علیہ السلام کے اوصاف اشد حیا من الادراک خضرا، ہماری لڑکی کو اتنا حیا نہیں ہوگا جتنا محمد رسول اللہ میں حیا تھا، اتنا حیا تھا. فرمایا جز نظری الملاحظہ، شرم کی وجہ سے کن آنکھوں سے بعض دفعہ دیکھ لیتے، شرم کی وجہ سے. اکثر اسے التبسم، آپ کا زیادہ ہنسنا مسکرانا ہوتا تھا، کہکا مار کر نہیں ہنستے تھے. یتفقد اصحابہ، باہر کے لوگ آئے حالات پوچھے کیا حال ہے، خیریت ہے، سفر کیسے ہوا، کوئی پریشانی تو نہیں. اللہ کے نبی حالات پوچھ رہے ہیں. یتفقد اصحابہ، صحابہ سے تفقد کر رہے ہیں.
یسأل الناس عما فی الناس، فرماتے اپنے علاقے کے لوگوں کا حال سناؤ. نبی کی پوری زندگی ہے اپنے علاقے کے لوگوں کا حال سناؤ. یحسن الحسن و یقبیہ، فرمایا یہ صفت بھی اچھی ہے، یہ صفت بھی اچھی ہے کو قابو رکھو. یقبیہ الطبیب و یباہیہ، جو بری رذیلہ بات ہوتی تھی فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. آپ علیہ السلام کے مکارم اخلاق، فرمایا آپ یکرم کریم کل قوم، قوم کا جب سردار آتا آپ اکرام کرتے، چادر بچھاتے اور اس کا اکرام کرتے. قوم کے سردار کی کافر بھی کیوں نہیں ہے، اکرام آپ اس کا کرتے. اذا تکلم سکت، جب آپ بات کرتے سناٹا مجلس میں چھا جاتا. کان علی رؤوس الطیر، جیسے صحابہ کرام کے اوپر فرمایا پرندے سروں پر بیٹھ کے ایسے کوئی اس مجلس کے اندر نہیں بولتا. یتعجب مما یتعجبون، تعجب کی بات آتی اور خود صحابہ کے ساتھ تعجب کرتے. یضحک مما یضحکون، ہنسی کی بات آتی آپ بھی مسکراتے. فرمایا وہ مومن اچھا ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرے. اس مومن سے جو ایک کونے پر رہے. سامنے جو